السلام علیکم، امید ہے مزاج بخیر ہوں گے، اپنا اور آس پڑوس کا ڈھیر سارا خیال بھی رکھ رہے ہوں گے۔ آپ دی میڈیا میں خوش آمدید ناظرین، آپ کے سامنے ہے کس طرح دعوے کیے جا رہے تھے کہ ہم قلعے کے قلعہ فتح کر لیں گے، یہ آخری کال ہے، ہم عمران خان کو جیل سے چھڑا کر لے کر جائیں گے اور اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے، کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے تھے، لیکن ہوا کیا؟ ٹائر ایک دم پھس۔ تو اس کی وجوہات کیا ہے؟ شاعر کہتا ہے، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ نگاہ مرد مومن ہے کیا؟ ہمارے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیارا ارشاد ہے، المؤمن ینظر بنور اللہ، کہ مومن، صحیح مومن کی پہچان یہ کہ وہ جب دیکھتا ہے اس کی نظر میں اللہ کی خاص مدد شامل حال ہوتی ہے۔ وہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ سامنے والا بندہ جو ہے یہ کس طرح ہے، یہ میرا دوست ہے یا میرا دشمن ہے۔ اس کے گرد و نواح، اس کے اطراف میں جو یار دوست ہے، اس کی وہ صحیح طریقے سے ان کی جان پھٹک کے بعد وہ اپنے دوست رکھتا ہے۔ لیکن یہاں آپ دیکھ رہے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب یہ لیڈ کر رہے ہیں، اور بشرا بی بی صاحبہ، تو اصل چیز جو کہ یہ کس قوم کا ہو، کس قبیلے کا ہو، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ پہچاننا انتہائی ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے بارے میں بتلایا گا کہ یہ قریش کے اعلیٰ نسب کے، عرب کے جو سب سے اعلیٰ خاندان کا، یعنی خاندانی لوگ ہیں۔ لیکن یہاں جس طرح میرے ایک دوست نے بھی کہا کہ کس طرح بشرا بی بی نکلی تو اس کے ساتھ جو نا کتنا ایک لاکھوں کا مجمع اس کے پیچھے چل پڑا، تو میں نے ہنس کر کہا یہی تو افسوس کی بات ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بشرا بی بی ہے کون، یہ کہاں سے آئی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اس کے کارنامے کیا ہے۔ لیکن کوئی بھی ڈگڈگی بجانے والا ڈگڈگی بجاتا ہے تو ہم اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، ایک پورا قافلہ لگ جاتا ہے، بھیڑ لگ جاتی ہے، تو یہ بھیڑ میں کچھ پتہ نہیں چلتا کون ہے یا کون نہیں۔ تو مومن وہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ المؤمن ینظر بنور اللہ، اللہ کے نور کے ساتھ وہ دیکھتا ہے۔ میں یہ بتا دوں کہ میرا کسی سیاسی تنظیم سے تعلق نہیں ہے، میں صحافت کے ایک طالب علم ہوں اور ختم نبوت کے اوپر جان قربان کرنے والا ہوں۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سے میرا تعلق ہے، اس لیے کسی کی دشمنی میں نہیں، بلکہ جب عمران خان آیا میں نے بھی کہا کہ یار ان لوگوں کو ہم نے کئی مرتبہ آزما لیا، نواز شریف، عمران زرداری وغیرہ، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ، نیا چہرہ ہونا چاہیے، نیا خون ہونا چاہیے۔ لیکن جب میں نے دیکھ لیا کہ اس کے گرد اطراف میں وہی ہوئے، اور ہمارے علاقے میں بھی وہی جو بدنام لوگ تھے، جو دو نمبری کرنے والے تھے، وہی سارے پی ٹی آئی میں ہے، پی ٹی آئی کے تھرو وہی غلط کام جو دیگر پارٹیوں والے کر رہے تھے وہی یہ کر رہے ہیں۔ تو میرے آپ سے جو ہے، مجھے مخلص سمجھیے اپنا، آپ سے ابھی جو شہید ہو گئے لوگ، وہ بیچارے کس کھاتے میں گئے، کس کے لیے گئے؟ لیڈر وہ ہوتا ہے، آپ لوگوں نے ارطغرل دیکھا ہوگا، ارطغرل کے ارد گرد کون ہے؟ جاں باز سپاہی۔ اگر ارطغرل سے وہ زیادہ نہیں ہے تو کم بھی نہیں ہے۔ ارطغرل جب قید ہوتا ہے، کئی بار آپ نے دیکھا وہ جب قید ہوتے ہیں اس کو کس طرح وہ چھڑا لیتے ہیں۔ تو یہاں کیا ہے، عمران خان 25-30 سال سے کہہ رہا ہے کہ میں ملک میں جو ہے ریاست مدینہ میں قائم کر رہوں گا۔ ایک بندہ جب وہ خود نماز ٹھیک طریقے سے نہیں پڑھ رہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ طیبہ وہ ٹھیک طرح ادا نہیں کر سکتا، روحانیت لفظ بار بار ادائیگی کے باوجود وہ نہیں کہہ سکتا، خاتم النبیین لفظ وہ ادا نہیں کر سکتا، تو میرے بھائیوں، آدمی اگر سیکھنا چاہے سال 2 سال میں بھی وہ دین کے اوپر صحیح طریقے سے دسترس ہو جاتی ہے۔ آپ نے کبھی ان کے منہ سے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے علاوہ کوئی یاد سنی؟ ان سالوں میں ایک حافظ بندہ زیادہ سے زیادہ سال لگے تو ایک بچے کو 4 سال 5 سال کے اندر آرام سے وہ ایک کن ذہن بچہ بھی ہو وہ حفظ کر لیتا ہے۔ اس کے عمران خان صاحب کے 25-30 سال ہو گئے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے علاوہ کوئی اور آیت آپ نے سنی؟ نہیں سنی نا۔ تو یہی چیز ہے میرے بھائیوں، اور ارد گرد کون ہے اس کے؟ فواد چودھری، علی امین گنڈا پور، شیخ رشید، جن کی اصلیت سے پورا زمانہ واقف ہے، تو یہی لوگ اس نے اپنے اطراف کیے، اور یہی ہوا۔ وہ جیل میں جب گیا کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تو میرے بھائیوں دوستو، کچھ عقل و شعور سے کام لیجئے۔ اپنے آپ کے خلاف کوئی بول رہا ہے تو اسے اپنے دشمن مت سمجھیے، اسے
اپنا مخلص بھی سمجھ سکتے ہیں۔ تو میں جو یہاں کہہ رہا ہوں کہ بشرا بی بی اور علی امین گنڈاپور اینڈ کمپنی، اگر انہیں ذلت آمیز شکست ہوئی ہے، ذلت آمیز حالات سے وہ دوچار ہوئے ہیں، تو اس میں کسی اور کا قصور نہیں، عمران خان ہی کا قصور ہے۔ اس نے اپنے لیے بندے ہی چنے۔ آپ ارطغرل غازی کو چھوڑیے، چلو آپ کہہ رہے ہو کہ یہ تو ہم ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، اصلیت میں بھی اس کے ماشاءاللہ اس کی کامیابی میں جو کردار تھا، اس کے ارد گرد اس کے جو ساتھی تھے ان کا ہی تھا۔ آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کو دیکھ لیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کامیاب ہے تو اس کے ارد گرد کون ہے؟ علامہ راشد محمود سومرو جیسے جری لوگ، اور اسی طرح حافظ حمداللہ وغیرہ۔ تو اگر خدا نہ خواستہ، اور اسی طرح ان کے بیٹے بھی مولانا اسد محمود وغیرہ، اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کو کچھ ہوتا ہے، اللہ نہ کرے، تو یہ حضرات ان کی سیٹ سنبھال کے، تو مفتی محمود جس طرح میں نے کہا کہ بیک گراؤنڈ کا پہچاننا یہ بھی انتہائی ضروری ہے کہ یہ آدمی کس لیول کا ہے، اس کا ماضی کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے۔ عمران خان کا کردار آپ دیکھ لیجئے، کہاں تھا یہ؟ برطانیہ میں اس کی پرورش ہوئی ہے، کس کے ہاتھوں ہوئی ہے؟ یہ سب میں نہیں کہہ رہا۔ ڈاکٹر اسرار احمد وہ کوئی سیاسی بندہ نہیں، تو ان کی ویڈیو موجود ہے۔ حافظ سعید احمد، ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ان کی وہاں پرورش ہو رہی۔ تو میرے بھائیوں دوستو، آخر کب آپ کی آنکھیں کھلیں گی؟ کب آپ اپنی آنکھیں کھول کر صحیح ذی شعور پٹھان بھائیوں سے میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ مجاہد ہے، آپ اپنا خون اس طرح ضائع نہ کرے ایک بندے کے لیے جس کی کوئی پہچان ہی نہیں ہے۔ عقل و شعور سے کام لیجئے، اپنی پہچان بنائیے، اور پاکستان کے لیے صحیح معنوں میں اپنا کردار ادا کیجئے۔ پاکستان کو جب غیرت کے نام پہ جگایا جاتا ہے تو وہ غیرت میں آتا ہے، تو غیرت وہاں دکھائیے جہاں غیرت دکھانے کی ضرورت بھی، اور عقل کا استعمال بھی کیجئے، صرف غیرت نہیں۔ صرف غیرت جو ہے، جس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو مقابلے میں کسی کو پچھاڑ لے، طاقت کا مظاہرہ کرے۔ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو پائے۔ تو عقل مند، وہ غیرت مند بھی وہ نہیں ہے جو خواہ مخواہ جو ہے ادھر ادھر اپنی غیرت، اپنا غصہ، اپنی طاقت کا اظہار کرے۔ غیرت مند اور طاقتور صحیح ہو جو صحیح جگہ طاقت کا استعمال کرے۔ تو میرے پٹھان بھائیوں، آپ میں غیرت ہے، آپ میں طاقت ہے، اس کا صحیح استعمال کرے، کسی کے ہاتھوں استعمال نہ ہو۔ تو آج کی محفل میں اتنے کے لیے، ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنا اور آس پڑوس کا ڈھیر سارا خیال رکھیے، اور کسی کے ہاتھوں استعمال ہو کر پاکستان کو بربادی کے دہانے تک مت پہنچائیے گا۔ اللہ حافظ۔